اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. اقم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کریں، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن مجید کو پڑھیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن مجید کا پڑھنا ہے حاضر ہونے کا وقت، روبرو سامنے. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سابقہ آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ طیف کے قریب ایک علاقہ، ایک قبیلے والے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دوسری شرط زکوٰۃ نہیں دیں گے، تیسری شرط جہاد نہیں کریں گے، چوتھی شرط ہمارے علاقے کو حرم بنا دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ان کی بات مان لی جائے، کلمے کی برکت سے یہ پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت فرمائی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ایسا سارے لوگ جو ہے دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، بس کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی برکت سے بیٹھ جائیں گے. تو تب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے دین کے اوپر داخل ہونا ہے تو پورا کا پورا داخل ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے، ایسے طریقے کے ساتھ دین کے ساتھ داخل نہیں ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر نماز کی اہمیت بیان فرمائی کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو قائم کریں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اجمال ہے کہ مطلقاً نماز کو قائم کرنا ہے. اور قرآن مجید سمجھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا اور 5 نمازیں ادا کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھا جاتا ہے پھر صحابہ کرام سے. بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہے کچھ اپنی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، جس طرح کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کو فرض فرمایا، لیکن جو زید تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت رہیں، تو لہذا یہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کس کی تابع داری کرنی ہے، تو اس کے لیے صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے کیا عمل کیے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ادا کر کے اور ان کی رکعتیں اور ساری ترتیب بھی، پہلی رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ ساری ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے. تو لہذا اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو آپ قائم کریں، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد،
الی غسق اللیل، رات کی تاریکی چھانے تک۔ لہٰذا اس میں جو ہے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی چاروں نمازیں آ جاتی ہیں کہ سورج جب زوال ہو جائے 12 بجے کے بعد پھر نمازیں پڑھنا شروع کرو رات کی تاریکی کے چھانے تک، عشاء کی نماز تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن مجید پڑھو، فجر کی نماز ادا کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن مجید پڑھنا یہ ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے حاضری کے وقت۔ صبح کی نماز کے وقت جیسے ہی محلے کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عصر کی نماز ہوتی ہے تو دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں تو رات والے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے آنے کا وقت ہے صبح کے وقت، لہذا تم صبح کے وقت قرآن مجید پڑھو، تہجد کے وقت قرآن مجید پڑھو۔ ان قرآن ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں سے پس آپ تہجد پڑھیں اس قرآن مجید کے ذریعے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زید ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض رہی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضیت منسوخ ہو گئی، تو لہذا یہ فرض کا تہجد کا فرض ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے لیے زید ہے، آپ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی ادا کریں، اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں تہجد کے وقت عام مسلمانوں کے لیے بھی نفل و نماز میں سب سے زیادہ مرتبہ تہجد کی نماز کا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، پھر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو گناہوں سے معافی عطا کروں۔ تو لہذا یہ ہمارے لیڈروں کی طرح تو نہیں ہے اللہ کی ذات، اللہ جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس لیے انسان کو صبح تہجد کی نماز کے وقت اٹھنا چاہیے، جتنی بھی یعنی کہ مسائل ہوں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، نیاز کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کو کہنا چاہیے اور اللہ سے منوانا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے وقت آپ قرآن مجید کے ذریعے تہجد ادا کریں، یعنی قرآن مجید تہجد کے اندر پڑھیں۔ انسان جیسے ہی قرآن مجید پڑھتا ہے فرشتے اس کے منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور جو انسان الفاظ کہتا جاتا ہے فرشتے اوپر اٹھا کے جو ہے آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امتیوں کے لیے تہجد کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو اپنا قریب بنا لیں گے، یہ تہجد گزار آدمی اللہ ان کو بزرگ بنا دیں گے۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب کھڑا کر دے، آپ کو آپ کا رب مقام محمود کے اوپر، ایسے مقام محمود کے اوپر۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ قیامت والے دن جیسے دنیا کے اندر عام طور پر جلسہ ہوتا ہے تو ہر کوئی جو ہے عوام وغیرہ جو ہے نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اور لیڈر جو ہوتے ہیں وہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے الگ مسند ہوتا ہے، وہ الگ یعنی کہ بڑی ایک یعنی کہ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے اور انبیاء کرام لیڈروں کی طرح بیٹھے ہوں گے، لیکن ان تمام انبیاء کرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ مقام دیا جائے گا، مقام محمود جسے کہتے ہیں، الگ مقام دیا جائے گا۔ 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، اتنی بڑا لمبا دن قیامت والا دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جھنڈا ہوگا، اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور میرے جھنڈے کے نیچے یہ سارے انبیاء بھی ہوں گے اور میری امت بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جو مسلمان ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، یعنی یہ بھی امت کے لیے بہت بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، کہ قیامت والے دن اللہ کا قرب نصیب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ قریب ہوگا، کہ جیسے یعنی کہ شاگرد اپنے استاد کے قریب ہوتا ہے، پیر اپنے مرید اپنے پیر کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح امت بھی اپنے پیغمبر کے قریب ہوگی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مقام محمود کے اوپر کھڑا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑا دن ہوگا، اور اس کے بعد سورج جو ہے میل 2 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، تمام انسان پریشان ہوں گے، سارے انسان سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ تم اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تم اللہ سے دعا کرو، وہ کہیں گے کہ نہیں، میں اب جو ہے اللہ اتنی جلال کے اندر ہیں، غصے کے اندر ہیں کہ میں ان کے سامنے نہیں جا سکتا، میں کوئی سفارش وغیرہ نہیں کر سکتا۔
اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ میں آپ کو ایک یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کا پتہ بتاتا ہوں، تو وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا سارے پیغمبروں کی امتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، دعا کیجئے کہ حساب و کتاب ہو، تاکہ نیک جنت کے اندر جائیں اور برے جہنم کے اندر جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اس وقت، اور اس کے بعد 15 دن کا یا ہفتے کا ایک لمبا سجدہ ہوگا۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی یعنی کہ تعریف میری زبان کے اوپر جاری کروائیں گے جو ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سے لفظ ہیں۔ اللہ کی اتنی لمبی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توطا واشفع تشفع، اے میرا پیارا پیغمبر آپ سر اٹھائیے، آپ سوال کریں آپ کو دے دیا جائے گا، اور آپ کسی کی سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں اپنے مسلمان امتیوں کو سب کو جنت کے اندر نہیں داخل کرواؤں گا اس وقت تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ سارے امتی جنت کے اندر جائیں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ پہلے سیدھا سفارش ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یعنی کہ جو زیادہ نیک ہوں گے ان کے اولین سفارش ہوگی، جو باقی ہوں گے یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ ایک انسان بالکل سڑا ہوا ہوگا، پھر وہاں پر یا حنان یا منان پکارے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے فرشتے کو بھیجیں گے، فرشتے جہنم کے اندر جائیں گے فرشتے، لیکن فرشتے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے گلا سڑا ہوا انسان یعنی کہ پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا ماجلی کو بشانی ہی خود اس انسان کو نکالیں گے، یہ آخری جنتی ہوں گے، یعنی کہ اس کے بعد جہنم کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے پتہ نہیں کتنی لمبا عرصہ اللہ رب العزت معاف کرے، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اولین جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود کے اوپر کھڑا کرے گا، وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور کہہ دیجیے اے میرے رب مجھے داخل فرما اچھے سچائی کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال دے سچائی کا نکالنا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ مدد کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مشرکین مکہ نے مشورہ کیا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، تو پھر سب نے، شیطان بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو قید پہلے کام تم کر چکے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جلا وطن کرو گے وہاں پر جا کر زبان ان کی میٹھی ہے، لوگوں کو محبت کے ذریعے سے کلمہ پڑھوائے گا، پھر اس کے بعد بڑا لشکر کر کے تمہارے اوپر چڑھائی کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ تیسری بات پکی ہے کہ یعنی کہ معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو 100 تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے محاصرہ کیا کہ ہر ایک قبیلے سے ایک آدمی ہو، لہذا تاکہ بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے کسی ایک سے دیت نہیں لے سکیں گے، یعنی کہ کسی ایک سے قصاص نہیں لے سکیں گے، سارے قبیلے جب جمع ہوں گے تو پھر ہر ایک دیت ادا کرے گا، ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے۔ تو سارے کے سارے جمع ہو گئے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاؤ، وہاں سے جو ہے تم ہجرت کرو، اور یہ سنی شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے، لہذا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنی پاک صاف تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم صدیق کے گھر چلے جاؤ۔ جب دشمن سارے کے سارے دشمن بن گئے تو پھر وہاں پر ایک جو ہے ساتھی جو تھے وہ صدیق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے فضائل اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا تو شروع کے وقت ان کی عمر تھی 9 سال یا 8 سال یا 7 سال، اتنی عمر بتائی جاتی ہے، چھوٹے تھے، اور مکی دور کے اندر جتنی بھی کافروں نے ظلم کیا حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، جب بھی مارتے تھے حضرت صدیق اکبر اوپر آتے تھے، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر کے پیچھے لگ جاتے، لہذا جتنی ماریں کھائی ہیں مکی دور کے اندر وہ حضرت صدیق اکبر نے کھائی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں، یہ بھی اللہ کے شیر ہیں، انہوں نے بھی جنگ لڑی، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ، پھر ان کی جوانی چڑھتی آئی جب یعنی کہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ جوان ہوئے اور ماشاءاللہ بڑی دین کی خدمت کی انہوں نے، لیکن ماریں جو کھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ صدیق اکبر نے کھائی ہیں۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی عظمت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
میں ہجرت کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اب میں ہجرت کر جاؤں جیسے دوسرے صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ مجھے بھی حکم دے دیں گے، اکٹھے چلیں گے۔ یہ بھی ایک حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی محبت جو ہے اس لفظ سے چھلکتی ہے کہ باقیوں نے تو ہجرت کی، لیکن حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، تمہارے ساتھ میں ہجرت کروں گا۔ یہ اللہ کا بھی حضرت صدیق اکبر کے اوپر اعتماد تھا کہ اللہ نے حضور کو حضرت صدیق کے گھر بھیجا، اور حضور کا بھی اعتماد تھا، بھی حضور کی اپنی دلی خواہش یہ تھی کہ میں بھی صدیق کے ساتھ ہجرت کروں، لہٰذا یہ ان کے بہت بڑی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ لہٰذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار کے اندر چلے گئے، غار ثور کے اندر 3 دن تک وہاں پر رہے، 3 دن 3 راتیں وہاں پر رہے۔ حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے تھے، ان کی یہ یعنی ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ روٹی لے کے جاتے تھے حضرت صدیق اکبر کے پاس شام کے وقت، اور سارے دن کا حال بھی آج کافروں نے کیا کام کیا، کیا مشورے ہوئے، کیا نہ ہوئے، یہ سارے دن کا حال ان کو دیکھ کے آتے۔ اور عامر ابن فہیرہ حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا، انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ بکریاں چراتے تاکہ عبد الرحمن کا یعنی کہ جو رات کے وقت جو ان کا یعنی کہ اپنے پاؤں کے نشانات ہوتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بکریاں بھی غار کے قریب چلیں گی، اور پھر وہاں سے دودھ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق اکبر کو پیش کرتے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے 2 اونٹیاں تیار کی تھیں، انہی اونٹنیوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو حضرت صدیق اکبر نے تیار کیا تھا، وہ جو ہے اس نے جو ہے 3 دن کے بعد جب کافر ڈھونڈنا ان کا بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن اریقط نے درمیان والا یعنی کہ یہ ایک تھا عام راستہ جس سے مدینہ جاتے تھے، یہ بھی یعنی کہ بہت بڑا لمبا سفر تھا، پیدل چلنے کے لیے 15 دن لگتے تھے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، لہذا لمبا سفر تھا، لہذا انہوں نے وہ نیا راستہ جو ہے وہ جانتا تھا عبداللہ بن اریقط، تاکہ یعنی کہ اگر عام راستے کے اوپر جائیں گے تو کافر پہلے بھی تلاش کر رہے ہیں پکڑے جائیں گے، اس نے جو ہے نیا راستہ یعنی کہ نئے راستے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مدینہ لے گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرا پیارا پیغمبر آپ دعا کریں ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے داخل کر دے مدینہ کے اندر سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور یا اللہ مجھے مکے سے نکال دے سچائی کے ساتھ مکے سے نکالنا، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرا پیارا پیغمبر آپ یہ بھی دعا اس کے اندر شامل کریں کہ یا اللہ مجھے غلبہ عطا فرما، ایسا غلبہ جو مدد کیا ہوا ہو، یا اللہ اپنی مدد عطا فرما تاکہ پھر میں جو ہے کفار کے اوپر جو ہے مجھے غلبہ حاصل ہو جائے۔ لہذا 8 ہجری کے اندر پھر مکہ فتح ہو گیا، 8 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے۔ 8ویں سال کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایک لمبی فوج لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر تھا تقریباً، لمبی فوج لے کے آئے، یہ بہت بڑا لشکر تھا، لہذا یہ 8,000 کا لشکر تھا، اتنی یعنی کہ روایت مختلف ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر یعنی کہ چڑھائی کی، مکہ فتح ہوا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام یعنی کہ تقریباً کہ 5 دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا، طائف ہوا، حنین ہوا۔ پہلے تو یعنی کہ 8,000 کی فوج تھی، لیکن غزوہ حنین میں جاتے ہوئے 12,000 کی فوج ہو گئی، یعنی 3-4 ہزار یعنی کچھ دنوں کے اندر لوگ مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے یہ غلبہ، یہ مکہ کا یعنی کہ فتح مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے دعا پوری فرمائی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل بھاگ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دیکھو بیت اللہ کے اندر ان لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تم جاؤ بتوں کو جا کر گرا دو، میں اس حالت کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا کہ اس کے اندر بت ہوں۔ لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرا رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ ہو میں خود گرا دوں جا کر۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر یعنی کہ لکڑی وغیرہ تھی، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ایک بت کو مارتے، اور بت ٹوٹ کر جب گرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ جاری تھا جاء الحق وزهق الباطل، اب حق آ گیا ہے، اب جو ہے مکے کے اندر یعنی کہ بیت اللہ کے اندر بت نہیں رہیں گے، ان الباطل کان زہوقا، باطل بھاگ گیا ہے، شیطان بھاگ گیا ہے، اور شیطان ہے ہی بھاگنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔